کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، لیکن اس کے حصول میں ہمیں قائد اعظم علامہ اقبال جیسے رہنما نظر آتے ہیں جن کا بظاہر دین سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک خطہ حاصل کیا پاکستان کے وجود کی صورت میں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی اس طرح کا دین سے ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن قادیانی فرقے کی سرکوبی میں ان کا نمایاں کردار ہے، مسلمانوں کے اتحاد میں ان کا نمایاں کردار ہے، خطے کے لیے ایٹم بم بنانے میں بھی ان کا نمایاں کردار ہے۔ اور اب چیف جسٹس کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ نان وائلنس ہو کر انہوں نے اپنا مقصد حاصل کیا، چاہے دنیاوی کامیابی حاصل کی لیکن لاٹھیاں کھائیں، تشدد برداشت کیا اور ایک تحریک جو ان سے وہ کامیاب کی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے دینی تحریکیں اور علماء دین اپنا مقصد کیوں نہیں حاصل کر پا رہی، اس طرح سے وہ قربانیاں دینا یا اس طرح سے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین سے جو دور لوگ ہیں وہ کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ تحریکوں کو بنے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، علماء دین بھی کوشش کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ کہ کامیابی کیوں نہیں حاصل ہو رہی ہمیں؟ دیکھیے، ایک بات اصولی طور پر جان لیجئے، ایک ہے کسی ایسی چیز پر تحریک اٹھانا جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہو، وہ کام بہت آسان ہوتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان نعرہ لگایا۔ اب یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، روٹی ہر ایک کو چاہیے، کپڑا ہر ایک کو چاہیے، مکان ہر ایک کو چاہیے۔ اس نعرے پر یہ ہے کہ قوم جو ہے، آپ کو معلوم ہے ڈگڈگی بجائی اس نے، پوری قوم دیوانہ ہو گئی اس کی، اس لیے کہ وہ تو سارا مواد انسان کے اندر ہے، وہ جو انسان کے مادی تقاضے ان کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اور مادیت کا یہ دور ہے، لہذا وہ بالکل اس دور کے، اس روح عصر کے عین مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ یہ تو اسی کی رو پر، جیسے کہ کوئی طوفان ہو اور آپ اس کی لہروں کے اوپر سوار ہو کر آگے چل رہے ہیں، تو یہ نوعیت اس کی ہے۔ اسی طرح یہ کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، اب یہ ایک ایسا یونیورسل پروسیس ہے، اس میں مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، سب کو سمجھنا بھی ٹھیک ہے، اور عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ اسٹیٹ کے 3 آرگن ہیں بڑے بنیادی طور پر، آج کل کہہ دیا جاتا ہے چوتھا بھی، لیکن ہے تو 3 ہی۔ ایک لیجسلیچر ہے، قانون ساز ادارہ، ایک ایگزیکٹو ہے جو کہ حکومت کے نظام کو چلاتا ہے، اور ایک عدلیہ ہے، اور عدلیہ درمیان میں ہے، اس کے ہاتھ میں ترازو ہے۔ ایگزیکٹو زیادتی کرے گی کسی پر، وہ عدلیہ کے پاس جائے گا۔ ایگزیکٹو جو ہے اور لیجسلیچر جو ہے، اگر دستور سے بیانڈ جاتی ہے تو عدلیہ کے پاس جائیں گے۔ اب یہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے، یونیورسل ہے، اس میں کسی کے مذہب، کسی کے خیال، کسی کے نظریات کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا وہ تحریک چل گئی۔ اسلام پر تحریک اٹھانا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ایمان حقیقی دل کے اندر موجود ہو، یقین والا ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، وحی پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ اس کے اعتبار سے ہمارا حال بہت پتلا ہے۔ ہمارے پاس جو مذہب ہے وہ کچھ ریچولز ہیں، اور ایمان جسے ہم سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ریشیل کریڈ ہے، صرف ایک نسلی ایک اعتقادات ہیں جو ہمیں منتقل ہو گئے ہیں۔ وہ ایمان جس کو ہم کہیں کنوکشن والا ایمان، آپ خود اپنے غریبانوں میں جھانکیے، آر یو ریئلی کنونسڈ اباؤٹ دی ریزریکشن؟ کیا دل واقعتاً اس پر یقین کے ساتھ ٹھکا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا واقعی دل ٹھکا ہوا ہے اس پر کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے حساب کے لیے؟ کیا واقعی دل ٹھکا ہوا ہے اس پر کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ وہ نہیں ہے۔ لہذا اسلام کے لیے کام کرنے کے لیے پہلے وہ ایمان پیدا کرنا ہوگا، وہ اتنی معتدل تعداد میں ہو جائے کہ وہ پھر جمع ہو کر ایک تحریک چلا سکے۔ وہ متحدہ محض کے نہیں، بلکہ وہ جماعت جو ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جن کے اندر یقین والا ایمان بھی ہے، اور جس کا ثبوت یہ ہو کہ وہ شریعت کے اوپر عامل بھی ہو۔ اگر شریعت پر عامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے، ایمان ہوگا تو شریعت پر عمل ہوگا نا۔ تو اگر یہ ثبوت کے ساتھ ایمان ہے اور پھر وہ ایک قائد کی آواز کے اوپر کھڑے ہو جائیں، تب اس کے بعد تحریک چلے گی، اگر اللہ کو منظور ہے۔ ہم اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ابھی ہماری طرف رجوع عام نہیں ہے، ہماری بات پھیل رہی ہے، سلو اینڈ اسٹڈی جس کو کہا جاتا ہے، وہ چل رہی ہے، بات آگے پھیل رہی ہے، تو اس کی جو ہے وہ توسیع ہو رہی ہے، لیکن ابھی وہ بات نہیں ہے کہ عوام کا جو ہے ریلا جو ہے ساتھ آ جائے۔ اگر وہ بات ہوگی تو پھر تحریک چلائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ اب آپ کو معلوم ہے ایم اے جو بنی تھی، ٹھیک ہے، ایک وقت میں انہیں کامیابی حاصل ہو گئی انہیں وقتی طور پر، وہ بھی افغانستان کے طالبان کے صدقے سے
ان کو جو ہے وہ حکومت مل گئی تھی اس وقت، اس کا حشر کیا ہوا، کیا تعلقات کتنے خراب ہوئے فضل الرحمان کے اور قاضی حسین احمد کے، کہ قاضی حسین احمد یہ بھی کہتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے فضل الرحمان کا نام بھی مت لو۔ یہ حال ہو چکا ہے اس متحدہ باس کا۔ تو وہ نہیں ہے، ایک آدمی کی قیادت میں ایک جو ہے بیعت کی بنیاد پر ایک تحریک اٹھے، لیکن اس کو اٹھانے والی جماعت ایسی ہونی چاہیے جیسے میرے اور آپ کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ قائم ہے تو میں اور آپ سیدھے کھڑے ہیں، اگر یہ ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے، پھر سیدھے کیسے ہوں گے؟ کبڑا کون سا ہوتا ہے؟ کبڑا وہی ہوتا ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی، اب وہ سیدھا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح کی جماعت ہو حزب اللہ، اور اس میں وہ اوصاف ہوں جو میں نے بیان کیے ہیں، اور پھر اس کو عوامی سپورٹ بھی ایک وقت میں ایسی حاصل ہو جائے کہ وہ اگر عوام سے اپیل کرے تو نکل آئے۔ یہ کام انشاءاللہ ہوگا اگر اللہ کو منظور ہے، اگر اللہ کی کو منظور ہماری شامت اعمال ہے، اگر اللہ طے کر چکا ہے کہ اب ان کو سزا دے دو آخری، انہوں نے وعدہ خلافی کی، انہوں نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف چلے ہیں، 62 برس میں نے ان کو مہلت دے دی، اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہو چکا ہو تو میں اور آپ کیا کر سکیں گے؟ ایک وقت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، ایک سزا وہ دیتا ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا تھا موقع کہ ہم دنیا میں ایک مثالی اسلامی ریاست قائم کر کے دکھائیں، لیکن ہم نے اسے فائدہ نہیں اٹھایا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کسی اور کے حوالے کر دے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ تو یہ ہیں باتیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔